السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ عرفان عزیز میرا نام ہے اور الباش چینل ہے میرا، الباش ٹی وی کے نام سے۔ اور لاک ڈاؤن جو ہے کورونا کا تیسری لہر کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ 8 تاریخ سے گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ تمام جتنے بھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سب کچھ بند ہوگا یا صرف وہ جو پہلی دفعہ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے جو سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، تو اب یہ لاک ڈاؤن کتنا گورنمنٹ افیکٹو انداز میں اس کو امپوز کرتی ہے۔ بہرحال جو ہے کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ہر چیز پر اثر پڑا ہے، خاص طور پر جو تعلیمی شعبے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بالکل اسکولوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، اور خاص طور پر اسکولز اگر ان کے اندر انرولمنٹ نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، تو پھر پڑھائی بھی کہاں سے ہوگی۔ ہماری آبادی کا جو بہت زیادہ بچہ جو ہے وہ ایک عام نارمل سے پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھتا ہے یا گورنمنٹ کے سکولز کے اندر پڑھتا ہے، اور جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ یہ طلباء متاثر ہوئے ہیں اور ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ بہت زیادہ بچے، خاص طور پہ بحیثیت ٹیچر میں اپنا ایک جائزہ بتاؤں گا کہ بالکل اسکولوں کی حالت ناقابل بیان ہے۔ ایک استاد پر لاک ڈاؤن میں کیا گزری، کیا ہوا اس کے ساتھ، اس نے اپنے ہمارے جو نظام ہے اس میں جو ٹیچر کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی کہ باقی شعبہ جات میں لوگوں کو دی جاتی ہے۔ لوگ جو ہے نا ٹیچر سے بات کرتے ہیں تو ان کی بات کرنا بھی یہ نہیں ہے کہ رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے جو ٹیچر کو جسٹ ایک ٹیشو پیپر کی طرح سمجھتا ہے کہ وہ امپورٹنس جو ہونی چاہیے ایک ٹیچر کو ملنی چاہیے وہ بالکل نہیں مل رہی۔ اور بہت زیادہ ٹیچر ایسے ہیں جو جس انداز میں ان کے اوپر لاک ڈاؤن کے اندر جو کچھ گزرا، جن کے چولہے بالکل بجھ گئے، اور خاص طور پہ میں خود بھی بتاؤں گا کہ وہ جو 6 مہینے پچھلے سال کے جو تھے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھے، اور یقیناً ہر ٹیچر کے لیے تھے کہ زندگی کے باقی شعبہ جات جس طرح کھل گئے، تو لیکن جو پرائیویٹ شعبے کے جو ٹیچرز تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا انہوں نے جس طریقے سے اس ٹائم کو فیس کیا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ باقی شعبہ جات آپ دیکھیں، ہر شعبہ جو تھا وہ کھل گیا تھا، اور صرف ایک تعلیمی شعبہ تھا جس کے ساتھ لاکھوں ٹیچرز وابستہ ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں ان پر کیا گزری، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو سروائیو کیا۔ لاکھوں جو ہے نا فیمیلز ٹیچرز ہیں اور وہ جو ہے اس شعبے کے ساتھ منسلک تھیں۔ اگر ہم زیادہ نہیں بولیں تو اگر ان کی کم از کم چولہے کی ماچس تو آتی تھی نا اس سے، اگر آپ زیادہ نہیں سوچیں گے، لیکن کسی نے بھی ان ٹیچرز کے بارے میں کسی نے بھی ایک آواز بلند نہیں کی۔ بچوں کے لیے بھی الگ سی بات، بچے جو ہیں وہ ان کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے تو کسی نے بات نہیں کی، نہ ٹیچرز کے حوالے سے بات کی۔ تعلیمی شعبے کے حوالے سے بات کرنا تو ہمارے یہاں بالکل معیوب سمجھا جاتا ہے، نہ گورنمنٹ سطح سے کوئی ایسی گرانٹ آئی، نہ باقی کسی جگہ سے کوئی ایسی آواز بلند ہوئی کہ جی ان اسکولوں کو کیسے ہم نے ریبولڈ کرنا ہے، ایجوکیشن کے نظام کو کیسے ہم نے بہتر بنانا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو میں نے دیکھی وہ اسکول چھوڑ گئی،
اور ان میں بچے جو ہے وہ کچھ ایسے بچے تھے جو تعلیم چھوڑ کر دوسرے ٹیکنیکلز کام جو ہیں جیسے ڈینٹر، پینٹر اور اسی طرح ٹیلرز کے کاموں میں چلے گئے، اور وہ بچے جو 7-8 کلاس گریڈ کی بات کر رہے ہیں، اور اب یہ بچے تو تقریباً ایک بہت بڑا بچہ جو ہے وہ پڑھائی سے محروم ہو گیا ہے۔ اب ان کو واپس اس ٹریک پر لانا بہت مشکل بات ہے۔ میں نے خاص طور پر جہاں میں اسکولنگ کی کر رہا ہوں یا میں نے بچوں کے ساتھ میں نے جو دیکھا کہ اسکولز کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 1/3 پہ آ گئی ہے۔ اگر ایک اسکول میں 500 بچہ ہے تو وہ 200 بچہ اس میں رہ گیا، 300 بچہ اسکول چھوڑ گیا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کر کسی دوسرے اسکول میں چلا گیا ہے، بلکہ وہ چھوڑ کر گھر پہ بیٹھ گیا ہے۔ پیرنٹس بھی جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کی میں اتنے ریلیکس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کوئی متبادل طور پر بچوں کے لیے کوئی ایسا پروگرام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہے وہ کچھ جو ان کی پڑھائی میں حرج ہو رہا ہے وہ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ اور والدین اپنی جگہ بے بس ہیں کہ وہ اسکولز میں لاک ڈاؤن کے ڈر سے اور اسی طرح یہ جو اچانک آ جاتا ہے کہ اب یہ اسکول بند ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ بھی متنفر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ لیکن میری ریکویسٹ گورنمنٹ کی سے بھی ہے اور گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، بحیثیت استاد بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کہیں سے کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ونڈو نہیں ملی کہ جو ایجوکیشن کو سنبھالا دے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو اسکول مالکان ہیں وہ پہلے بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ کووڈ کا اتنا بڑا جو ہے وہ جو جس طریقے سے اسکول 6 مہینے بند ہوئے تو ہر اسکول اس سے افیکٹ ہوا۔ اسکولوں کے اندر فرنیچر خراب ہو گئے، اسکولوں کے ٹیچرز جو خاص طور پہ جو پڑھا رہے تھے وہ چھوڑ کر دوسرے شعبہ جات میں چلے گئے، اور پھر دوبارہ ان ٹیچرز کو واپس لانا مشکل ہو گیا، اور بچے خاص طور پر ان کو جو ہے نا وہ 1/3 ہو گئے کہ جہاں پر اگر 300 بچہ پڑھتا تھا تو وہاں اب 100 بچہ جو اسکول میں آ رہا ہے، تو وہ اسکول کیسے اپنے آپ کو دوبارہ اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ کرے گا۔ میں نے نہ دیکھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ورنہ پروونشل حکومت کی طرف سے کوئی آواز اٹھی نہیں کہ ایجوکیشن کو جو ہے اسکولوں کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا کچھ دیا جائے کہ یہ اسکول جو ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ بہرحال جو دنیا کی جو اقوام ہیں، جس طرح ہم جن قوموں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ایجوکیشن کو جس انداز میں وہ لیا گیا اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچوں کے لیے تعلیم کے سلسلے کو نہیں روکا، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پہلے انتظام کیا کہ ہم نے اس مشکل ٹائم میں کیسے اپنے اس قوم کو تعلیم کے شعبے کو خراب نہیں ہونے دینا۔ وہاں پر اگر اسکول بند ہیں، آج بھی اگر بند ہیں، تو وہاں جو انہوں نے جدید طریقوں کو اپنایا۔ آج ہمارے ملک میں بچے کے پاس اگر آپ دیکھیں تو کتاب نہیں ہے، تو وہ کیسے اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرے گا؟ لیپ ٹاپ اور موبائل دور کی بات ہے۔ اگر آپ اسکول کے بچوں کو دیکھیں تو ایک میسج اگر والدین کو فارورڈ کیا جاتا ہے تو وہ میسج بھی والدین نہیں پڑھ پاتے، تو وہ اس ٹیکنالوجی کی طرف کہاں جائیں گے؟ والدین کے اوپر میں گیلا نہیں کروں گا، والدین جو خاص طور پہ جس سوسائٹی کے ساتھ میں وابستہ ہوں یا ایجوکیشن کے شعبے کے ساتھ، یہ لوگ مزدور طبقہ کے لوگ ہیں، اور ان کے بڑی مشکل سے وہ ایک جو 500-800 روپے پہ ڈیلی جو ہے وہ کمانے والا بندہ وہ کیسے اپنے بچے کو پڑھائے گا؟
اور یہ بڑا مشکل ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بچے جن کو ہم نے پڑھایا اور آج وہ بچے جو ہے جس حالت میں ہیں، ایک قوم کا ایک حصہ جو ہے وہ بالکل جیسے یہ جو بچے تھے اب یہ کب کل کہیں نوکری پہ بھی جائیں گے، کسی جگہ جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کووڈ کے 2020 میں آپ نے پاس ہوئے، تو لازمی بات ہے ان کے ذہن میں بھی آئے گا کہ بھائی یہ جو ہے بچے جو ہے کووڈ میں وہ کووڈ پاس بچے ہیں، ان کی کیا قابلیت ہوگی. تو بہرحال آج میرے دل میں تھا کہ میں نے کہا پچھلی باتیں کروں کہ کووڈ کے دوران جو ہے نا شاید میری باتیں آپ کی سمجھ میں کچھ آئیں کچھ نہ آئیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور کیسے یہ بات کر رہا ہے. جس پر گزرتی ہے وہی بندہ وہ بات کرتا ہے، اور وہ دن تو واپس نہیں آ سکتے جو کووڈ کے دوران گزرے ہوئے. ایک ٹیچر پر خاص طور پر میں نے اس دوران دیکھا کہ مجھے سب سے مظلوم ترین طبقہ جو لگا وہ ٹیچرز لگے، اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز جن کا کوئی پرسان حال نہیں نظر آیا. ہر شعبہ کھل گیا، ہر بزنس کھل گیا، لیکن ٹیچرز کے لیے کسی نے آواز بلند نہیں کی. مجھے اپنے ان پولیٹیشنز سے بھی گلا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی جگہ سے کبھی آواز بلند نہیں ہوئی کہ یار یہ جو نسل آپ کی تباہ ہو رہی ہے، آنے والے وقت کی جو آپ کی ایک پوری نسل جو ہے نا اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بچے کیا کریں گے. ایک ہی ویڈیو میں نے ایک دیکھی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو کلپ ان کا آیا کہ حکومت کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور باقی جو ہمارے وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کرنا ہوتا ہے، ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ان کا ایک ٹویٹ جو ہے نا پورے نظام کو بند کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن کیا یہ خدا کے لیے ان لوگ بچوں کے لیے سوچو کہ اب ان کو صحیح کیسے کرنا ہے. ہم لوگ چاہے کتنی ڈگریاں ہمارے پاس ہوں، جب تک ہمیں ایک ڈائریکشن نہیں ملے گی، اس ڈائریکشن سے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے تعلیم کو پھر بھی دینے کی کوشش کی، چھپ کے دینے کی کوشش کی، بچوں کو بغیر یونیفارم کے بھی دینے کی کوشش کی. کس لیے دی کہ تاکہ ایک تسلسل قائم ہو، ایک ربط قائم ہو سکے، ایک بچے کا جو وہ سلسلہ جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ ٹوٹنے سے بچ سکے. لیکن جیسے جیسے کووڈ آگے بڑھ رہا ہے 2019 2020 اور 2021 بہت مشکل ہو رہا ہے. ان بچوں کا کیا بنے گا. 1/3 اسٹوڈنٹس اس وقت اسکولوں کے اندر رہ گئے ہیں، اور جو 2/3 ہے یہ اسکول چھوڑ چکے ہیں. یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں. میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ اسکولوں کا تو اللہ حافظ ہے، ان کا کیا ہوگا، وہ کیسے چل رہے ہوں گے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں وہاں پر بھائی 1/3 یعنی 300 کا اسکول تھا تو 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو ویسے بڑے بڑے ادارے جن میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے وہ گئے، ختم ہو گئے. اب ان کو واپس ان کے مالکان کیسے وہ ڈیولپ کریں گے. ایسے اسکولز بھی دیکھے کہ جو بچے جب گئے تو وہاں پر اسکولز ہی ختم ہو گئے، کیونکہ زیادہ تر میجورٹی اسکول جو ہیں وہ رینٹ پہ چل رہے تھے، اور رینٹ دینا لاکھوں میں، اور کب تک وہ مالکان جو ہے اپنی وہ کریں گے. تو آخرکار انہوں نے اپنے آپ کو کلوز ہی کر دینا ہے. اس پرائیویٹ شعبے کے اندر بڑے قابل لوگ جو اس تعلیم کے شعبے کو سنبھال رہے تھے، بہت سارے لوگ ایسے جو خیر بات کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کرونا کی جو وبا ہے اس کا یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے. دنیا کے کسی ملک میں جہاں بھی یہ ہے اس سے ہمیں اس وبا سے نجات دے. اس وبا کی وجہ سے جو ہے ہم بے بس ہیں، ہمارے
ہم بالکل بے بس ہو چکے ہیں. تو ہماری مدد کر, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے رب العالمین. تو بڑا غفور الرحیم ہے, تو رحم کرنے والا رب ہے. ہم آج کووڈ کی وجہ سے بالکل بے بس ہو چکے ہیں. ہر ایک بندہ خوف میں مبتلا ہے کہ اس کا کیا بنے گا. ہر ایک اپنی اپنی سوچ رہا ہے. تو خدارا یہ میری باتیں تھیں. میرے باتوں میں نے آپ کی طرف نہیں دیکھا, میں اپنے دل کی طرف دیکھ کے آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ میں نے کہا جو بھی ہو میں بغیر ایڈٹ کیے ہوئے بولوں گا, جو بھی بولوں گا. اور یہ میرا جو تھا آپ سے کہنا تھا کہ میرا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, اور وقت جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے. میں نے جو 2019 کا جو کووڈ کا ٹائم تھا, اس کو ہم نے جب کووڈ لگا تو اس سے کوئی ایسی ٹائم ہمارے اوپر نہیں آیا تھا. لیکن جیسے کووڈ آگے بڑھتا گیا, مارچ میں کووڈ سٹارٹ ہو گیا, اس کے بعد اگست سپٹمبر تک کووڈ کی صورتحال رہی. تو ہم زمین پر آ گئے, ہم زمین پر بیٹھ گئے. اسکول ٹیچرز بالکل زمین پر بیٹھ گئے. ان کے پاس کیا تھا, ایک اسکول ٹیچر ہے یا مالک ہے یا جو بھی ہے, ان کے پاس وہی ہوتا ہے جو ایک مہینے کا ہوتا ہے. اس کی اتنی لمبی چوڑ ایک ٹیچر کی نہیں ہوتی. اور بہرحال اس کے بعد جو حال گزرا, پھر اسکول کھلتے ہیں پھر بند ہوتے ہیں, پھر اسکولوں کو بند کرو, باقی سارے شعبات کھلے ہوئے ہیں. لیکن بچوں کے اوپر آپ نے بچوں کو جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کرو. آج ہمارے بچے جو ہے وہ جو 6 میں پڑھ رہے تھے, گریڈ 8 میں پڑھ رہے تھے, وہ 5 کے لیول پہ بھی نہیں آ رہے. مینٹلی وہ اتنے ڈسٹرب ہیں, اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ بڑا مشکل ہے ان کو سیدھا کرنا. تو حکام بالا جو ہے, اگر آج بھی ان اسکولوں کی تھوڑی بہت بھی اگر ان کی دادرسی ان کو سنا جائے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ ان کو قرض دیا جائے, تو یہ دوبارہ اپنے آپ کو, یہ لوگ جنہوں نے خاص طور پہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو سنبھالا دے رہے ہیں, ان لوگوں کو اگر قرض دیا جائے, آپ ان کو ان کے اوپر احسان نہ کریں بلکہ ان کو قرض دیں. آپ دیکھیں یہ راتوں رات آپ کو دوبارہ وہی ایجوکیشن سسٹم کو دوبارہ آپ کو کھڑا کر کے دے دیں گے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پہ جو ہے یہ بڑا محنت کرنے والے لوگ ہیں اور کم وسائل میں بہتر کوالٹی دینے کی طرف کوشش کرتے ہیں. تو ان کو موقع دیا جائے تو دیکھیں کام کیسے بنتا ہے. لیکن کہیں سے کوئی امید کی کرن بالکل نظر نہیں آ رہی. علامہ اقبال کا کون سے شعر پڑھوں میں یہاں پر, اور پھر بھی ایک امید لگائے ہوئے روزانہ پھر آگے بڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے جو ہے ہو سکتا ہے کوئی بہتر ایگزام ہو. ایک خوف ہے اس وقت ٹیچر کے اندر جو پیدا ہو چکا ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس ڈر کو خوف کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو بچا لیں گے. ہم دوبارہ اپنے آپ کو ہم آپ کو کھڑا کر کے دے دیں گے. لیکن اگر یہ سلسلہ اس کو توجہ نہ دی گئی تو یہ کووڈ کی لہریں ہمارے بچوں کو تو ڈاکٹر انجینئر تو دور کی باتیں ہیں. یہ بچے پھر اسی پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. آج میں دوبارہ بار بار کہتا ہوں کہ 1/3 بچے اس وقت ہمارے اسکول چھوڑ کر, جن کی عمریں 12 سال ہیں 13 سال ہیں, وہ کوئی نہ کوئی ایسے کاموں میں لگ گئے ہیں جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے. میرے اپنے پاس ایسے میرے بچے ہیں بہت سارے جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ گریڈ 8 میں گریڈ 7 سے ہی اسکول چھوڑ گئے.
والدین کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے بھائی؟ جب کھانے کے لیے کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بچوں کو اسکول بھیج کے کیا کرے گا؟ تو خدارا کووڈ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات دے، اس مشکل گھڑی میں ہمیں ہماری مدد کر. تو یہ ویڈیو اگر آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو میری باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی. آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اگر آپ کے بس میں ہو. تھینک یو، بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم.